بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالعزیز کا سلام قبول ہو۔ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہر دور میں موجود تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الثانی شریف کی 11 تاریخ دوسرے منگل کا دن ہے۔ ماہ ربیع الثانی شریف دوسرے منگل کو جو بھی یہ کلمات 21 مرتبہ پڑھے گا، دوستو کیا ہوگا یہ کہ اس کی زندگی کے دن پھر جائیں گے، پورے سال اور ساری زندگی کے نصیب کھل جائیں گے۔ 11 ربیع الثانی شریف دوسرے منگل کو یہ کلمات 21 مرتبہ پڑھ لیے جائیں تو دوستو گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، جس شخص نے یہ کلمات پڑھے اس کے جسم کے ہر حصے سے بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج 11ویں شریف ہے، پورے سال میں ایک مرتبہ یہ آتی ہے۔ سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور میں نے بھی اس کا انتظار کیا ہے۔ آج وہ دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے، جو دن پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا دن ہے۔ اس دن تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے اور سب لوگ اپنی اپنی ہمت کے مطابق کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ والو، اب مایوسی والی باتیں چھوڑ دو۔ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مایوسی والی باتیں نہیں کرنی۔ اللہ والو، امام الاولیاء، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کے پاس استغفر اللہ جیسی طاقت ہے پھر بھی وہ مایوس ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسے شخص پر تعجب آتا ہے۔ دوستو، سچائی کے ساتھ ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور اسے معافی نہ ملے، نہیں دوستو، آنسو بہا کر تو دیکھو۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آنسو نہیں آتے تو آنسو بہانے والی شکل ہی بنا لو، تب بھی معافی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لیے اکابرین فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ چہرہ صاف ہو یا ہاتھ پاؤں صاف ہوں، کپڑے صاف ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی بھی صفائی ہو۔ صرف چہرہ اور کپڑے صاف نہیں، بلکہ دوستو دماغ بھی صاف ہو، عقل بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو، پورا باطن بھی صاف ہو۔ دل اور باطن میں کسی کے خلاف کوئی حسد، بغض، کینہ نہ ہو۔ جس طرح چہرہ صاف ہے اسی طرح دل بھی صاف ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، وقت کے پیش نظر ہم بات کرتے ہیں آج کے اس عمل کی۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی آسان اور خوبصورت سا عمل ہے۔ الحمدللہ، آج تو بڑی 11ویں شریف، ماہ ربیع الثانی شریف کا یہ مبارک مہینہ، دوسری بہار والا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، جس کے آج کتنے دن مکمل ہو گئے۔ تو آج کے اس 11ویں شریف کے دن دوستو جو 11 دن پہلے گزر گئے، لاپرواہی میں گزر گئے، اب لاپرواہی نہیں کرنی۔ اب یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کی زندگی سے دکھ، درد، غم کیسے دور ہوتے ہیں، کیسے آپ کے رزق مال میں برکتیں آتی ہیں، کیسے آپ کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، کیسے آپ کے رشتے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیسے آپ کے مسائل، آپ کی اولاد کے جو مستقبل کے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا عمل آپ سب نے ضرور مل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ
ہم بھی کریں گے اور آپ نے بھی لازمی کرنا ہے۔ دوستو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ پاک صاف ہو کے آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد عمل کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھی ہے، اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، صدقے سے بیماریاں، تکالیف، آنے والے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے اپنی توفیق کے مطابق۔ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ایک کو کھلائیں، 2 کو، 4 کو، 10 کو، 15 کو، جتنا کھلا سکتے ہیں آپ اپنی توفیق کے مطابق ضرور کرنا۔ پاک صاف ہو کے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، مصلی بچھا لینا ہے، دنیا سے ناطہ کاٹ کے اللہ سے رشتہ جوڑ کے ایک جگہ بیٹھنا، اور تصور یہ کرنا کہ میں مدینہ پاک کی گلیوں میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے جالیوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کے یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ دوستو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کچھ دیر کے لیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اگر مکمل آتا ہے تو سبحان اللہ، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا دوسرا جو پڑھا جاتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بھی آپ کو آسانی ہو، آپ نے چند منٹ کے لیے یہ استغفر اللہ آپ نے اس کی جو تعداد جتنی بھی ہو جائے چند منٹ میں آپ نے ضرور کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا رحمان یا غنی، یا رحمان یا غنی، یا رحمان یا غنی، دونوں کو ملا کے 1 شمار کر کے آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا غنی، 1 ہو گیا، یا رحمان یا غنی، 2 ہو گیا، یا رحمان یا غنی، یہ 3 ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 کی تعداد مکمل کرنی ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ۔ پھر اس کے بعد وہ تسبیح، جس تسبیح کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو یہ کلمات 21 بار پڑھ لے گا ساری زندگی کا نصیب اس کا خود کھل جائے گا۔ وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تقریباً چھوٹے بڑے سب کو یہ الفاظ آتے ہیں۔ آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر اس کے بعد آ جائیے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیات ہیں، آپ نے ان کو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھ کے پڑھنا ہے تو یاد رکھیے قرآن مجید آپ پہلے اپنی جگہ پہ رکھ لیں، یہ نہ ہو کہ وظیفے کے درمیان آپ کو اٹھ کے جانا پڑے یا کسی سے بات کر کے منگانا پڑے، نہیں، آپ خود اگر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پہلے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اگر زبانی پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا، سبحان اللہ والی بات ہے۔ آخری 2 آیات کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 7 مرتبہ۔ پھر آ جائیے جو قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے، جسے ام الکتاب اور شفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم اور خاص اور فضیلت والی صورت ہے، سورۃ الفاتحہ شریف۔ تو اس سورۃ فاتحہ شریف کو آپ نے 11 مرتبہ آج کے اس عمل میں پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے اخیر میں 3 مرتبہ، جو اول میں درود شریف پڑھا تھا وہی اخیر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب نے مل کے دعا کرنی ہے کہ کیونکہ ہر بندے کا مقصد
اور مراد الگ الگ ہوتی ہے۔ جس کا بھی جو بھی مقصد ہوگا، جو مراد ہوگی، وہ پہلے ذہن میں رکھ لیں گے، پھر اسی کے مطابق ہم نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو دعا کرنی ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کے صدقے، ربیع الثانی دوسری بہار کے اس مبارک مہینے کے صدقے میرے مالک جتنے بھی ہاتھ اور جھولیاں آج اسلامی بہنیں، اسلامی مائیں اور اسلامی بھائی جتنے بھی آپ کے سامنے جھولیاں پھیلائیں گے میرے مالک، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے بھی ایک مرتبہ کمنٹ سیکشن کے اندر آمین اپنے مکمل نام کے ساتھ لکھنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے، تو جتنے لوگ بھی آمین کہیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اس لیے اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ایک مرتبہ ضرور آمین لکھنا ہے، کیونکہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ 10 آدمیوں میں ایک آدمی نیک ہوتا ہے، جس کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور اس کے بعد آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔